آج میں آپ کو اسرائیل اور ایران کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو میرا خیال ہے آپ نے پہلے نہیں سنی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی خبر تو یہ کہ اسرائیل مکمل طور پر انہنج ہو چکا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا پاگل ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بنجمن نیتن یاہو یہ کہتے ہیں کہ ایران نے صدر ٹرمپ کو 2 دفعہ اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے کسی قسم کا ثبوت وہ پیش نہیں کرتے، بس دعویٰ کر دیا انہوں نے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ ادروائز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا۔ مینوائل امریکہ تو بالکل اور راگ الاپ رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی ہم ایران کو اس وقت تک ٹارگٹ نہیں کریں گے، ان کے خلاف اس وقت تک جنگ نہیں کریں گے جب تک وہ ہمارے خلاف جنگ نہ کرے یا کسی امریکن فوجی کو یا امریکن اڈے کو اٹیک نہ کرے۔ لہٰذا امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک ایران نے ہمارے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ صدر ٹرمپ کی اسیسینیشن تو بڑی دور کی بات، انہوں نے کسی عام فوجی کو بھی نہیں مارا۔ ان فیکٹ دلچسپ بات یہ کہ نیتن یاہو صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ کہا کہ اگر ہم ایران کے سپریم لیڈر کو قتل کر دیں، اسیسینیٹ کر دیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا، اور ٹرمپ نے ہمیں یہ کہا کہ نہیں یہ بالکل نہیں کرنا کیونکہ اس سے معاملات ایسکلیٹ ہو جائیں گے۔ نیتن یاہو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ایسکلیٹ نہیں ہوں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، رفع دفع ہو جائے گا، ساری سچویشن ختم ہو جائے گی، ایران جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ اسرائیل اپنا نیریٹو تبدیل کر اپنے جھوٹ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ ایک جھوٹ جب نہیں چلتا تو دوسرا جھوٹ چلا دیتا ہے، دوسرا جھوٹ نہیں چلتا تو تیسرا جھوٹ چلا دیتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پچھلے 600 دنوں کے اندر اسرائیل نے 6 مختلف ملکوں پر بمباری کی ہے۔ انہوں نے غازہ پر بمباری کی، سیریا پر بمباری کی، لیبنان پر بمباری کی، ایران پر بمباری کی، یمن پر بمباری کی، کوسٹ آف مالٹا پہ بمباری کی۔ ہر 100 دن بعد انہوں نے نئی جنگ چھیڑنی ہوتی ہے، اور اب نئی جنگ ان کی ایران کے ساتھ ہے، اور اس حوالے سے ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے۔ اس نئے حملے میں انہوں نے ایک اپارٹمنٹ بلاک پر بم مارا جہاں 20 بچے بھی موجود تھے، اور وہاں پر علی شمخانی صاحب موجود تھے، ان کو بھی اسرائیل نے قتل کیا۔ یہ علی شمخانی صاحب کون ہیں؟ آپ اس کو جانیں۔ علی شمخانی وہ ہیں جو کہ ایران کے بہاف پر لیڈ یا چیف نیگوشیٹر تھے، امریکہ سے بات چیت کر رہے تھے کہ ہم اپنی یورینین انرچمنٹ کو کم کر دیں گے، آپ سینکشنز برائے مہربانی ایران پر ختم کر دیں، اور وہ ڈیل کے بالکل قریب تھے، اور اسرائیل نے اپنی بمباری میں اس شخصیت کو، اس شخص کو قتل کر دیا جو کہ ایران کے بہاف پر نیگوسیٹ کر رہا تھا کہ ہمیں نیوکلیئر ہتھیاروں کا کوئی شوق نہیں، ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، ہم کسی بھی قوم کا قتل عام نہیں کرنا چاہتے، ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، اور ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو لوگ بات چیت کر رہے تھے، جو چیف نیگوشیٹر تھے، ان کو ہی اسرائیل نے قتل کر دیا۔ آئیے ایک دفعہ سنیے کہ علی شمخانی کیا کچھ قبول کرنے کے لیے تیار تھے اس نیگوسیشن میں۔ آپ سنیں گے تو حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ Shamkhani said that Iran is willing to commit to never having a nuclear weapon, to getting rid of its stockpiles of highly enriched uranium, to only enriching to a level needed for civilian use, and to allow inspectors in to oversee it all, in exchange for lifting all sanctions immediately. He said Iran would accept that deal tonight. مین-وائل انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل جناب رافائل ماریانو گروسی نے کہا ہے کہ یہ تو بالکل پاگل پن کے مطابق ہے کہ ایک نیوکلیئر فیسلٹی پہ آپ بم مار رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوٹ آرمڈ اٹیکس آن نیوکلیئر فیسلٹیز could result in radioactive releases with grave consequences within and beyond the boundaries of the state which has been attacked۔ یعنی یہ صرف ریڈیو ایکٹیویٹی ایران میں نہیں پھیلے گی، یہ پورے خطے کے اندر پھیلے گی۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کریزی بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک نیوکلیئر انرچمنٹ، یورینیم انرچمنٹ پلانٹ پہ جا کے بم مارے۔ اسرائیل ایران اور امریکہ کے درمیان یا ایران اور ویسٹ کے درمیان نارملائزیشن آف ریلیشنز کے مکمل خلاف ہے۔ وہ اس چیز کے خلاف ہے کہ ایران پر اکنامک سینکشنز ہٹ جائیں، کیونکہ ایران کے پاس تیل ہے، جیسے ہی اکنامک سینکشنز ہٹیں گے ایران بڑی تیزی سے ترقی کرے گا۔
انسٹیڈ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یا تو اس پہ اکنامک سینکشنز قائم رہیں یا پھر ہم اس کی حکومت ہی گرا دیں. اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں چاہتے. ابھی آپ نے سنا ہوگا بنجمن نیتن یاہو نے تقریر کی کہ جی ہم نے تو آپ کو اب اجازت دے دی ہے, اب آپ جو ہیں خود کھڑے ہوں اور ایران کی رژیم کو گرائیں. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ غازہ کے لوگوں کے قتل عام کے ساتھ رنگے ہوئے ہیں کہ جی آپ اپنی حکومت کے خلاف انقلاب کریں. یہ بندہ کہہ رہا ہے. اندازہ کریں آپ کیا خیال ہے ایرانیز جو یہ کہیں گے ہاں نیتن یاہو تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا فیور کیا. یہ لوگ اتنے ڈیلوژنل ہیں کہ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کے کہنے پر ایرانینز ریولٹ کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں جی, سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ایران کے اندر وہ کون لوگ ہیں جو کہ نارملائزیشن آف ریلیشنز چاہتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہماری ساری سیاست پرانے زمانے کے قوانین اور پرانے زمانے کی باتوں پر چلتی ہے. اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایران کے اندر حال ہی میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں, پچھلے 25 سالوں میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ 1979 کے اندر خمینی کا جو انقلاب تھا انہوں نے پھر بہت سارے ریئیکشنری قوانین پاس کیے. مثال طور پہ فیملی پروٹیکشن لاء کو انہوں نے وہ پاسے کیا, عورتوں کو منع کر دیا کہ وہ ججز نہیں بن سکتی. انہوں نے یہ کہا کہ ڈیورس کے حقوق صرف مردوں کے پاس ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین سپورٹس میں شامل نہیں ہوں گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ زبردستی آپ کو حجاب لینا پڑے گا, ہر عورت حجاب لے گی. اس قسم کے بہت سارے مختلف کنزرویٹو قوانین انہوں نے کیے. امریکہ نے پوری کوشش کی کہ ایران اور عراق کے درمیان جنگ کر دی جائے. سب سے پہلے جون 1981 میں مجاہدین خلق کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں سپورٹ کریں گے, تم اپرائزنگ کرو. انہوں نے اپرائزنگ کی, اس کو وائلنٹلی ریاست نے سپریس کیا. پہلے مجاہدین خلق کی لیڈرشپ فرانس چلی گئی اور پھر 1986 میں وہ عراق چلی گئی اور کھل کے انہوں نے صدام حسین کی حمایت نہ صرف کی بلکہ مجاہدین خلق اور عراق آرمی نے مل کر ایران پر حملہ کیا. یہ جو عراق نے ایران پر حملہ کیا, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بیسکلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے صدام حسین کو یہ کہا کہ تم سوویت یونین سے اپنا معاہدہ وغیرہ توڑ دو. اس سے پہلے 70s کے اندر سوویت یونین اور عراق کا بڑا قریبی معاہدہ ہو چکا تھا. وہ معاہدہ تم توڑ دو, ہم تمہیں ہتھیار دیں گے, تم ایران پر حملہ کر دو. تو لہٰذا جون 1982 میں اس نے ایران پر حملہ کر دیا. 8 سال وہ جنگ چلی. مگر دلچسپ بات سنیے, یہ بات سنیں گے آپ شوق ہو جائیں گے. جون 1982 کے اندر عراق نے امریکہ اور ویسٹ کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دیا. مگر 1983 اسی کے ساتھ ہی امریکہ اور برٹن, اور خاص طور پہ برٹن نے MI6 نے ایک ایجنٹ پکڑا جس نے کہ ان کو ایک لسٹ دی کہ یہ وہ لسٹ ہے ان لوگوں کی جو ایران کے اندر موجود ہیں اور کوٹ ان کوٹ یہ سوویٹ ایجنٹس ہیں, یہ سوویت یونین کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یہ فوج کے اندر بھی موجود ہیں, سوسائٹی کے اندر بھی موجود ہیں. یہ برٹن اور امریکہ نے سوچیں آپ ایران کو انٹیلیجنس دی. کس مقصد کے لیے؟ ایک تو اس مقصد کے لیے کہ لیفٹ کو ریپریس کر دیں وہ, دوسرا اس مقصد کے لیے کہ ہمارے ساتھ دوستی کریں, اور تیسرا اس مقصد کے لیے ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ایران کو ہتھیار دیں. تو 1983 میں اسی لسٹ فراہم کرنے کے نتیجے میں ایرانین گورنمنٹ نے پھر لیفٹ کی ریپریشن, خاص طور پہ تودا پارٹی کی ریپریشن شروع کر دی. نور الدین کیانوری کو انہوں نے اریسٹ کیا, اریسٹ کر کے ٹارچر کیا. وہ جنرل سیکرٹری تھے تودا پارٹی کے. ٹارچر کرنے کے بعد ان کے ہاتھ انہوں نے بیسکلی توڑ دیے, ان کی بیوی کو ٹارچر کیا, پھر ٹی وی پہ ان کو بٹھایا اور وہاں پہ ان سے زبردستی یہ کہلوایا کہ مارکسزم تو بڑی بری چیز ہے, میں تو مارکسزم کے خلاف ہو گیا ہوں اور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی, مائی باپ میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں. کانوں کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے, ہاتھ انہوں نے نیچے چھپا کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ ہاتھ ان کے ٹوٹے ہوئے تھے انفیکٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہزاروں لیفٹسٹوں کو پکڑا, اریسٹ کیا, ٹارچر کیا, جیلوں میں بند کر دیا. 50 ہائی رینکنگ ملٹری آفیسرز کو انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ تودا پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ لوگ ہیں. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ویسٹرن پاورز اگرچہ بظاہر یہ کہتی تھیں کہ یہ ایرانین انقلاب تو ایک تھیوکریٹک انقلاب ہے, انفیکٹ انہوں نے انٹیلیجنس دی, جی ہاں, خمینی کی فورسز کو, ایک تھیوکریٹک رژیم کو, کہ ان سیکولر لیفٹسٹ کو آپ ختم کر دیں. یقین نہیں آتا تو اروند ابراہیمیان کی کتاب پڑھ لیں, ٹارچرڈ
کنفیشنز جس میں تفصیل سے یہ تمام چیزیں بیان ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا دیکھیں ہم نے آپ کی مدد کی لیفٹ کے خلاف, اب ہم آپ کی اور مدد کریں گے. اندازہ کریں ایک طرف سے وہ عراق سے اٹیک کروا رہے ہیں ایران پہ, دوسری طرف سے ایران کو انہوں نے انٹیلیجنس دی کہ لیفٹ کو ختم کر دو, تیسری طرف سے اب انہوں نے 1985 میں ایران کانٹرا آرمز ڈیل کرے. سنیں ایک ڈیل کیا تھی. امریکہ نے یہ کہا ایران کو کہ ہم آپ کو لیٹسٹ ہتھیار دیں گے جس کی مدد سے آپ عراق کا مقابلہ کر سکیں گے. عراق کو بھی ہتھیار دے رہے ہیں, اب وہ ایران کو بھی ہتھیار دے رہے ہیں. وہ ہتھیار آپ ہم سے خرید لیں. جو ہتھیار ایران ہم سے خریدے گا اس میں سے پیسے وہ کس کو بھیجیں گے؟ نکراگوا کے کانٹراس کو. نکراگوا کے کانٹراس وہ پپٹ ملیشیاز تھے, ڈیتھ سکواڈز تھے جو کہ امریکہ نے بنائی. کس مقصد کے لیے؟ کہ نکراگوا کے اندر 1980 میں ایک انقلاب ہوا تھا جو سینڈینیستاز نے وہاں پہ کیا, اور کانٹراس کو انہوں نے تیار کیا کہ سینڈینیستاز کو کا قتل عام کر دو. ایران سے کہا ہم سے ہتھیار لے لیں, وہ پیسے جو ہم کانٹراس کو بھیجیں گے. اور اس کے ایکسچینج میں امریکہ نے کہا لیبنان میں جو حزب اللہ نے یو ایس ہاسٹیجز لیے ہوئے ان کو آپ ریلیز کر دیں. اندازہ کریں کتنے چلاک ہیں. ایک طرف عراق کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران پہ حملہ کرو, دوسری طرف ایران کو کہہ رہے ہیں لیفٹ کو ختم کر دو, تیسری طرف ایران سے کہہ رہے ہیں ہم سے ہتھیار خریدو عراق کے خلاف, چوتھی طرف یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاسٹیجز لیبنان میں چھوڑ دو, اور اس میں سے جو کمائی کی جا رہی ہے اس سے استعمال کر رہے ہیں نکراگوا کے لیفٹسٹوں کے خلاف. مگر اگر آپ اس بات سے حیران ہیں تو اگلی بات سن کے تو آپ میرا خیال اپنی کرسی سے گر جائیں گے یا فون آپ کے ہاتھ سے گر جائے گا. یہ ساری ڈیل کی اسرائیل نے. جی ہاں, آرمز جتنے ایران کو پہنچائے وہ اسرائیل نے پہنچائے, پیسے جو لیے وہ اسرائیل نے لیے. پیسے لے کے کانٹراس کو پہنچانے میں بنیادی کردار اسرائیلی انٹیلیجنس کا تھا. یہ ساری بات ٹاور کمیشن رپورٹ میں بالکل عیاں ہو گئی جب امریکن حکومت نے خود اس پر انویسٹیگیشن کی. وہ لکھتے ہیں کوٹ ان اگست 1985 Israel shipped 96 TOW missiles to Iran under a secret agreement with the Reagan administration. ریگن کو بھی اس بات کا پتہ تھا, اسرائیل نے وہ ہتھیار وہاں پہ پہنچائے. اس کے علاوہ اسرائیل نے ہاک سرفیس ٹو ایئر میسائلز بھی ایران کو دیے امریکہ کے اپروول کے ساتھ, اور امریکہ نے یہ کہا کہ یہ جو ہتھیار آپ نے اب ایران کو دے دیے اور ایران سے جو پیسے آپ نے کانٹراس کو پہنچا دیے, آپ فکر نہ کریں, یہ جتنے ہتھیار آپ نے وہاں پہ دیے ہم آپ کو ری ایمبرس کر دیں گے. ہے نا مزیدار قسم کی بات, قصہ کہانی. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ کتاب پڑھ لیں سیمیول سیگیو کی دی ایرانین ٹرائی اینگل. اس میں ساری وہ انٹولڈ سٹوری کہ کس طرح سے یہ ساری ڈیل اسرائیل نے کر کے دی آپ کے سامنے آ جائے گی. انفیکٹ ہمیں وہ لوگ بھی معلوم ہیں, وہ موساد کے ایجنٹس جنہوں نے یہ سارا کام کیا, وہ یہ سامنے آپ کے موجود ہیں. ایک کا نام تھا یعقوب نمرودی اور دوسرا کا نام تھا امیرام نیر. ان دو لوگوں نے اس پورے سیکرٹ آپریشن کی قیادت کی, اس کو انشور کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر سیاست کس طرح سے تبدیل ہو رہی. 1997 کے اندر محمد خاتمی نے ایک لینڈ سلائیڈ سے اوور ویلمنگ میجورٹی سے پریزیڈنٹ کا الیکشن, صدر کا الیکشن ایران میں جیت لیا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ محمد خاتمی بیسکلی ایک ریفارمر تھے. وہ یہ کہتے کہ رول آف لا میں نافذ کروں گا, سول سوسائٹی اور این جی اوز کو میں پوری چھوٹ دوں گا کہ وہ کام کر سکتی خواتین کے حقوق کے لیے اور معاملات پہ. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہاں پہ امریکہ اور سیمیول ہنٹنگٹن یہ بات کر رہے ہیں کہ کلیش آف سویلائزیشنز ہونے جا رہا ہے, مگر خاتمی نے یہ کہا کہ ہم ڈائلاگ آف سویلائزیشنز کرنا چاہتے ہیں, ہم کلیش نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور امن سے چیزوں کو طے کرنا چاہتے ہیں. خاتمی نے 1997 سے لے کے 2005 تک ایران کی صدارت سنبھالی اور وہ پہلے ایران کے صدر تھے جنہوں نے ویسٹ کا دورہ بھی کیا, اور ایسے لگ رہا تھا کہ اب ایران اور ویسٹ کے درمیان معاملات نارملائز
ہو جائیں گے. مگر پھر کنزرویٹیوز نے ایک کاؤنٹر کو آرگنائز کیا اور ریفارمرز کو فارغ کیا اور کئی الیکشن کے اندر دھاندلیاں بھی کیں, اور خاص طور پہ 2009 میں جب میر حسین موساوی کے الیکشن کے حوالے سے کنزرویٹیوز نے دھاندلی کر کے اپنے لوگوں کو جتوا دیا, تو 2009 میں یہ تحریک شروع ہو گئی ایران کے اندر, دا گرین موومنٹ, جنہوں نے گرین دیکھیں حجاب اور جھنڈے پکڑے اور انہوں نے کہا ویئر از مائی ووٹ, یعنی جو کنزرویٹیوز ہیں وہ ووٹ کے اندر دھاندلی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ریفارمرز کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتے, وہ ان کو قیادت نہیں دینا چاہتے. انفیکٹ ریفارمرز کیا چاہتے تھے, میں آپ کو بتا چکا ہوں, گرین موومنٹ یہ چاہتی تھی کہ ویسٹ کے ساتھ ہم دیتونت کرنا چاہتے ہیں, ہم صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں, ہم کانفرنٹیشن نہیں چاہتے, ہم ڈپلومسی چاہتے ہیں. اور وہ ہارڈ لائنرز پر تنقید کرتے تھے کہ آپ نے ہمیں آئسولیشن میں دھکیل دیا ہے, آپ نے ان نیسیسری کانفلکٹس ویسٹ کے ساتھ شروع کر دیے, ہمیں یہ کانفلکٹس نہیں چاہیے, اور ہمیں وہ سختیاں بھی نہیں چاہیے جو خواتین پہ آپ نے لاگو کر دی ہیں کہ حجاب یہاں پہ ہونا چاہیے, یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے, یہاں پہ آپ نے گاڑی نہیں چلانی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, کام نہیں کرنا, جج نہیں بننا. یہ ایک بہت بڑی موومنٹ تھی, جی ہاں. اور اس سے موجودہ ایران یہ وہ ایران نہیں ہے آج جو کہ خمینی کا ایران تھا. بہت چیزیں چینج ہوئی ہیں ایران کے اندر. میں خود ایران گیا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب تبدیلیاں دیکھی ہیں. ریفارمرز نے پھر جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن طے کیا, یعنی JCPOA, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نیوکلیئر پروگرام کو, جو ہمارا پیسفل پر امن نیوکلیئر پروگرام, اس کو بھی لمٹ کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ سینکشنز ختم کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بات آج سے نہیں, یہ 2015 سے جاری ہے. انفیکٹ جو روحانی صاحب جب صدر بنے 2013 سے لے کے 2021 تک, تو انہوں نے 2015 میں یہ نیوکلیئر ڈیل کی, JCPOA, اور اس ڈیل کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم مکمل گارنٹی دیتے ہیں IAEA کے لوگ یہاں پر آئیں, دیکھیں کہ ہمارا جو یورینیم انرچمنٹ کا کام ہے اس میں صرف اور صرف ہم انرجی بنا رہے ہیں, ہم ویپنز گریڈ یورینیم انرچمنٹ نہیں کر رہے. یہ بات طے ہوئی 2015 میں, جی ہاں. مگر اس کے بعد ایران نے اس سے وڈرا نہیں کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے 2018 میں اس ڈیل سے وڈرا کیا اور کہا کہ نہیں, ہم ڈیل نہیں کرتے, ہم سینکشنز قائم رکھیں گے. اور اسی کی وجہ سے جو ریفارمرز تھے, جن کو یہ امید تھی کہ امریکہ کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی معاہدہ طے کر کے سینکشنز ہٹا لیں گے, وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور جو اکنامک اور پولیٹیکل ریفارم کا پورا ایجنڈا تھا, اس کو امریکہ نے نقصان پہنچایا. ان چیزوں کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آصف بیات کی کتاب ہے سوشل موومنٹس ان دا پوسٹ اسلامسٹ ٹرن, میکنگ اسلام ڈیموکریٹک. یہ جو لفظ ہے پوسٹ اسلامسٹ, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ریفارم موومنٹ ہوئی ہے, اس کو آصف بیات نے نام دیا پوسٹ اسلامزم. اس کا پوسٹ ماڈرنزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا پوسٹ اسٹرکچرلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ہے اس چیز سے کہ خمینی کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں ایران کے اندر, وہ کیا ہیں. ان تبدیلیوں کو کہا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس کے لٹریچر میں پوسٹ اسلامزم. اب دیکھیں, ہارڈ لائنرز اب بھی تک ایران کے اندر موجود ہیں. خاص طور پہ ان کے سپریم لیڈر علی خامنی ایک ہارڈ لائنر ہیں, اور سپریم لیڈر کے پاس بہت قوت ہے. آرمڈ فورسز بھی ان کے کنٹرول میں, جوڈیشری, میڈیا اور انٹیلیجنس, یہ ادارے بہرحال ان کے کنٹرول میں. جس ادارے کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ ہے پارلیمنٹ, جہاں پہ بار بار ایسے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ریفارمز کی ضرورت ہے, ہارڈ لائنرز کو سائڈ پہ کیا جائے, اندرونی ریفارمز بھی کیے جائیں اور بیرونی ریفارمز بھی کیے جائیں. گارڈین کاؤنسل بار بار کوشش کرتا ہے کہ جو ریفارمسٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو الیکشن سے ویسے ہی ڈسمس کر دیا جائے, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. کئی کریک ڈاؤن اسٹوڈنٹس پر, جرنلسٹ پر, ریفارمسٹ پولیٹیشینس پر وہ کر چکے ہیں. جو ڈیپ اسٹیٹ ہے بہرحال وہ ابھی تک کنزرویٹیوز کے کنٹرول میں, ہارڈ لائنرز کے کنٹرول میں. تو دوستوں, یہ وہ فیکٹس تھے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. سب سے پہلے یہ کہ اسرائیل کا دماغ کیسے پینچر ہو گیا, روز نئے نئے قسم کے الزامات وہ ایران پہ لگاتے ہیں. جب ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو کوئی اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرا, میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ کس طرح ایران عراق جنگ امریکہ نے چھیڑی, اور پھر اس میں انہوں نے جان بوجھ کے ایران کے کنزرویٹیوز کو سپورٹ کیا, ایران کے لیفٹسٹوں کے خلاف. اور پھر اس کے بعد ایک طرف عراق کو بھی ہتھیار دیے, دوسری طرف ایران کو بھی ہتھیار دیے, وہاں سے جو پیسے کمائے اس سے نکراگوا کے اندر انقلاب کو تباہ و برباد کیا.
یہ بھی آپ نے دیکھا. اور یہ ساری کی ساری ڈیل کس نے کروا کے دی؟ اسرائیل نے کروا کے دی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جب سے ایران عراق جنگ ختم ہوئی ہے, خاص طور پہ لیٹ 1990 سے ایران کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں. ایک بہت بڑی ریفارم موومنٹ ہے, گرین موومنٹ, ریفارمرز کی موومنٹ, جو کہ کہتی ہے کہ ہارڈ لائنرز نے خام خواہ بہت سختیاں کی ہوئی ہیں, یوتھ کے ساتھ سختیاں کی ہوئی ہیں, عورتوں کے ساتھ سختیاں کی ہوئی ہیں, اہم فضول میں جنگیں کی ہوئی, ہم جنگیں ختم کر کے سینکشنز ہٹا کے ایران کی ترقی چاہتے ہیں. اور اسی کے تحت یہ ساری نیگوسیشنز پہلے بھی ہوتی رہیں اور آج بھی ہو رہی تھیں, اور اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ نیگوسیشنز کامیاب نہ ہو. روم میں اور عمان میں یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھیں اور بالکل اس نہج پر پہنچ گئی تھیں کہ جہاں پہ یہ نیگوسیشنز کامیاب ہو جاتی, اور پھر اسرائیل نے اٹیک کیا ہی اس وجہ سے کہ نیگوسیشنز کو فیل کر دیا جائے, اور انفیکٹ ایران کے چیف نیگوشیٹر کو قتل کر دیا. اندازہ کریں, اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ ریلیشنز نارملائز ہوں, بلکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ چاہے ہارڈ لائنر آ جائیں, چاہے جو مرضی آ جائے, بس ایران کی حکومت گر جائے یا پھر ان پہ سینکشنز قائم رہیں. تودا پارٹی نے اس کا کیا جواب دیا؟ تودا پارٹی وہ پارٹی ہے جس کے آج بھی سینکڑوں لوگ جیلوں کے اندر ہیں, جن کی تاریخ میں ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. اگر کسی کو کوئی گریوینس ہو سکتی ہے تو تودے پارٹی کو سب سے زیادہ گریوینس ہے آج کی ایران کی حکومت سے. مگر وہ کیا کہتے ہیں؟ حزب تودا ایران اسرائیل کی فوجی جارحیت اور دہشت گردانہ اقدام کی سختی سے مذمت کرتی ہے, جسے ہم ایرانی قوم کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی سمجھتے ہیں, اور ہم ایران کے قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کے ساتھ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عوام کی مرضی, خواہش اور حقوق کے خلاف ہر قسم کی غیر ملکی مداخلت اور عسکری جارحیت ناقابل قبول ہے. صرف سامراج, اس کے پٹھو رجت پسند اور آمر قوتیں ہی ایسی کشیدگی اور جنگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے, ہماری اپوزیشن اپنی جگہ قائم ہے, مگر اسرائیل کے خلاف ہم چاہتے ہیں پوری دنیا کے محنت کش اکٹھے ہوں اور لڑیں اور سامراج کو شکست دیں. اسی پیغام کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتا ہوں. لائک, سبسکرائب, شیئر بھی کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ایران کی اصل سیاست کیا ہے, امریکہ اور اسرائیل کی اصل سیاست کیا ہے. امید ہے کہ میں نے آپ کو بہت ساری نئی باتیں بتائی ہوں گی, ایران کے بارے میں بھی, اسرائیل کے بارے میں بھی, امریکہ کے بارے میں بھی, جو آپ کو پہلے نہیں پتہ. ان باتوں کو پھیلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بین الاقوامی سیاست کیا ہو رہی ہے اور کیا نہیں ہو رہی. تھینک یو ویری مچ.